اللہ کے ولی کیسے بنتے ہیں؟ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنگلوں میں گزر گئے، فاقے پہ فاقہ دن گزر گئے، کئی راتیں گزر گئیں، فاقے پہ فاقہ، بھوک لگی ہوئی ہے، ندی کنارے دریا پہ وضو کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں ایک سیب تیرتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ کے ولی کو خیال آیا سینکڑوں میل دور ایک سیب تیرتا ہوا جا رہا ہے، اے اللہ کا ولی تو نے اجازت نہیں لی مالک سے کھا لیا ہے؟ معلوم نہیں آدھا کھایا یا پورا کھایا، اللہ کا ولی چل پڑا۔ دل پہ چوٹ لگی، تیری باتوں کو کیا فائدہ، ریاستوں کا کیا فائدہ، مشقتوں کا کیا فائدہ، کیا فائدہ تیری تہجدیں پڑھنے کا؟ ایک سیب تو نے کھا لیا مالک کی اجازت کے بغیر۔ میں مختصر کر رہا ہوں، اللہ کا ولی چل پڑا معافی مانگنے کے لیے۔ چلتے چلتے دن گزر گئے، راتیں گزر گئیں، ایک باغ نظر آیا، ٹہنی ہے، شاخ ہے، نہر کے اوپر ہے، سیب یعنی سیب پھل گر رہے ہیں، ساتھ تیر رہے ہیں۔ پوچھا کس کا ہے؟ کسی نے بتایا حضرت عبداللہ سومی رحمۃ اللہ علیہ کا باغ ہے، ہمارے علاقے کے سید بادشاہ ہیں بابا جی، ان کا باغ ہے۔ دروازے پہ گئے، دستک دی، جی میں نے فلاں علاقے میں فلاں جگہ پر ایک سیب کھایا ہے، نہر میں دریا میں تیرتا ہوا، اس کی معافی مانگنے آیا ہوں۔ چوراں دے چوراں نال رابطے ہوندے نے، چور چوراں نو جان دینے۔ کسی دی چوری ہو جاوے نا تو تسی قبلہ چور نال رابطہ کرسو نا تو چور آکسی میں جاندا فلانے علاقے دے چور ہی تے میرا رابطہ ہے، تہاڈی گل چیز لب ایسی۔ چوروں کو چور جانتے ہیں تو موروں کو مور جانتے ہیں۔ اللہ کے ولی نے اپنی خاص نگاہ سے دیکھا جو ایک سیب معاف کروا رہا ہے یہ بندہ عام نہیں ہے۔ کہا کوئی بات نہیں، سیب معاف کر دوں گا، باغبانی کر دو، خیال کرو، باغبانی کرو، میرے باغ کا خیال کرو، دیکھ بھال کرو، پانی دو، اس کے باغ کی رکھوالی کرو، معاف کر دوں گا۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ باغ کی دیکھ بھال کرتے ہیں، باغبانی کرتے ہیں، خیال کرتے ہیں، پانی دیتے ہیں۔ کچھ دن گزر گئے، فرمایا کچھ سیب لے آؤ۔ سیب لے آئے، پھیکے، کانے، خراب۔ کہا اتنا عرصہ گزر گیا ہے، اے شیخ ابو صالح تجھے معلوم نہیں ہے سیب میٹھا کون سا ہوتا ہے؟ کہا عرض کیا حضور ایک سیب کھایا تھا اور معافی مانگ رہا ہوں، اگر دن رات سیب کھاتا تو کیا جواب دیتا؟ میں نے نظر اٹھا کر سیبوں کی طرف دیکھا ہی نہیں ہے، میں تو صرف پانی لگا رہا ہوں۔ اسے واسطے شاعر کہتے ہیں مالی دا کم پانی دینا، مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، مالی دا کم پانی دینا، پھل پکے ہون یا کچے، پیر مریداں دے سر تے رہندے، مرید جھوٹے ہون یا سچے۔ فرمایا بیٹا تو اس امتحان میں کامیاب ہو گیا ہے، دوسرا امتحان تیرا شروع ہونے والا ہے۔ عرض کی حضور بابا جی مجھے سیب معاف کر دو، امتحان دینے کے لیے تیار ہوں۔ فرمایا میری ایک بیٹی ہے، آنکھوں سے نبینی ہے، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی ہے، پاؤں سے لنگڑی ہے، کانوں سے بہری ہے، اس سے شادی کر لے تو میں سیب معاف کر دوں گا۔ آج کا نوجوان، آج کا دوست احباب ساتھی کوئی بھی ہو تو شادی کرتا ہے اس لیے کہ بیوی میری دیکھ بھال کرے، بیوی میری خدمت کرے۔ شیخ ابو صالح نے سوچا ضرور ہوگا وہ بیوی جس کی آنکھیں نہ ہوں، جس کے کان نہ ہوں، جس کے ہاتھ نہ ہوں، جس کے پاؤں نہ ہوں، مجھے خدمت کرنی پڑے گی۔ پھر خیال آیا ہوگا شیخ ابو صالح آج انکار کرتا ہے تو قیامت کے دن کیا جواب دے گا؟ سیب کسی کا کھایا تھا اور اجازت کے بغیر کھایا تھا، کاش آپ بھی اور میں بھی اپنے بچوں کو رزق حلال کما کر کھانا ہے۔ رزق حلال یہی قبلہ حضور مفتی صاحب ضروری نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میں تو ہم تو حرام کماتے ہی نہیں ہیں، گھر میں رکھا ہوا سونا ہے زکوٰۃ نہیں دیتے تو حرام آ گیا۔ علماء موجود ہے، میں تو طالب علم ہوں، الحمدللہ درس انتظامی کے 4 سبق پڑھاتا ہوں، کہو سبحان اللہ۔ 4 سبق حدیث شریف کے پڑھاتا ہوں، طالب علم ہوں، جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، اساتذہ نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، بات ختم۔
گھر میں اگر سونا پڑا ہے، چاندی پڑی ہے، زکوٰۃ نہیں دے تو حرام آ گیا۔ اگر کسی کے پاس گندم ہے، چنا ہے، کسی کے پاس چاول ہے، کوئی فصل ہوتی ہے، دسواں نہیں دیتا، عشر نہیں دیتا، زکوٰۃ نہیں دیتا، صدقہ نہیں دیتا، خیرات نہیں دیتا، حرام آ گیا۔ بچوں کو حرام کھلا رہا ہے، خود حرام کھا رہا ہے، کہتا ہے میں تو حرام کھاتا ہی نہیں ہوں۔ تو گھر میں جو سونا پڑا ہے، زکوٰۃ تو نے کبھی دی نہیں، کبھی تو نے طلباء کا حصہ نکالا ہی نہیں۔ سال کے بعد قربانی آتی ہے، تو کہتا ہے میں چمڑا اپنی بہن کو دوں گا، زمین کا حق بہن کو دیتا نہیں، حرام تو کھا رہا ہے۔ دکان میں بہن کا بیٹے کو دکان دے دی، VIP اعلیٰ قسم کی کراچی کی، اور جو بیٹی تھی کیا وہ وارث نہیں ہے؟ بیٹی نے زمین دی، بیٹی کو قربانی کے بعد چمڑا دے دیا۔ تو یہ اللہ محفوظ رکھے۔ میری ایک بیٹی ہے، میری ایک آنکھوں سے، شاباش شاباش کراچی والوں، آنکھوں سے ان کا بھی امتحان ہے، کراچی والوں کا بھی امتحان ہے۔ آنکھوں والوں، آنکھوں سے نبینی، ہاتھ سے لولی، پاؤں سے لنگڑی، کانوں سے بہری، زبان سے گنگی۔ عرض کرتا ہے حضور میں نکاح کرتا ہوں، شادی کرتا ہوں، مجھے سیب معاف کر دو۔ سیب، شادی ہو گئی، نکاح ہو گیا، رات کا وقت ہے، شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ جاتے ہیں۔ میری بات پہ توجہ ہے، سبحان اللہ۔ شیخ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ اندر جاتے ہیں، حیران رہ جاتے ہیں، 14ویں کے چاند کی طرح چہرہ چمکتا ہے، حسین و جمیل خوبصورت ایک شہزادی ہے، شہزادی کیوں نہ ہو وہ سید زادی ہے، ہاتھ بھی سلامت ہے، پاؤں بھی سلامت ہے، زبان بھی سلامت ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، کان بھی سلامت ہے۔ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے چیخ نکل گئی ہو، وہ اللہ ہمارے جیسا تو نہیں ہے کہ چھپ چھپ کر دیکھ لے، اللہ کے ولی باہر نکل آئے، ساری رات عبادت میں گزار دی، صبح تہجد کے ویلا ہوگا، بابا جی باہر آئے، بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے حضور بھول کر کسی اور کمرے میں چلا گیا، کوئی حسین و جمیل خوبصورت، آنکھ منہ سلامت تھے، فرمایا خوش نصیب ہے وہ تیری بیوی ہے۔ حضور آپ نے کہا تھا آنکھوں سے نبینی ہے، اس کے آنکھ سلامت تھے، آپ نے کہا تھا ہاتھوں سے لولی ہے، اس کے ہاتھ سلامت ہیں، پاؤں سے لنگڑی ہے، پاؤں سلامت ہے، کانوں سے بہری ہے، کان سلامت ہے، وہ تو ٹھیک ٹھاک 14ویں کی رات کا چہرہ۔ بابا جی نے کہا بیٹا اس کی آنکھیں سلامت ہیں، لوگ پھر بھی نبینا کہتے ہیں، اس نے آج تک اپنی آنکھ سے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کے ہاتھ سلامت ہے، لوگ پھر بھی اسے لولا کہتے ہیں، اس کے پاؤں سلامت ہے، لوگ پھر بھی اسے لنگڑا کہتے ہیں، کیونکہ آج تک شریعت کے خلاف میری بیٹی نے قدم اٹھایا ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی کے کان سلامت ہیں، لوگ پھر بھی بہرا کہتے ہیں، لوگ بولتے رہتے ہیں میری بیٹی نے سنا نہیں، غیبتیں کرتے ہیں، چغلیاں کرتے ہیں، منافقت کرتے ہیں، میری بیٹی نہیں سنتی۔ پھر کیا سنتی ہے؟ کہا ماں باپ کی آواز سنتی ہے، یا اذان سنتی ہے، یا پھر رب کا قرآن سنتی ہے۔ میں نے کہا مولانا ایسا باپ اور ایسی بیوی، ایسا مرد اور ایسی عورت، جب ان دونوں کا نکاح ہوتا ہے، ان دونوں کی شادی ہوتی ہے، اللہ بیٹا عبد القادر جیلانی عطا فرماتا ہے۔ ایسا مرد کلندر جو ایک سیب کی خاطر سیب معاف کروائے، ایسی ماں جسے لوگ پاک دامنی کی وجہ سے نبینا کہیں، لولا اور لنگڑا کہیں، ایسی پاک دامنہ عورت۔ اور مزے کی بات یہ کہ علماء موجود ہیں، شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ کیوں حضور؟ فاطمہ امۃ الجبار یعنی فاطمہ ام الخیر، آپ کا نام فاطمہ تھا۔ اور میں نے پڑھا ہے حسین کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، علی کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے، سونے محمد کی ماں کا نام بھی فاطمہ ہے۔ میرے نبی فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، علی کی ماں نے مجھے پالا۔ لوگوں یہ علی کی ماں نہیں ہے، سونے محمد کی بھی ماں ہے۔ اس روایت سے سونے محمد کی ماں کا نام فاطمہ، علی کی ماں کا نام فاطمہ، علی کی ماں کا نام فاطمہ بنت اسد تھا، حسین کی ماں کا نام فاطمہ بنت محمد تھا، اور شیخ عبد القادر جیلانی کی والدہ کا نام بھی فاطمہ۔